بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیر ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ کہانی ہے 10 صفحات کی اور اس میں جناب ذکر ہے وزیر اعظم ہاؤس سے موت کی چکی تک کے سفر کا، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے ویلاگ میں میاں نواز شریف کی ایک کہانی کا ذکر بھی کرنا ہے جو انہوں نے کھول کے رکھ دی ہے۔ آخر یہ ماجرا کیا ہے اور اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ جی، ویڈیو کے آغاز میں آپ کو بتا چلوں کہ ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے کراچی میں، اور اس حوالے سے ڈان اخبار نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ جی ایک معروف کتھک ڈانسر ہیں، سماجی کارکن ہیں اور کلچر ایکشن گروپ تحریک نسواں کی بانی ہے جناب شیما کرمانی صاحبہ۔ ان کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ برطانوی ہائی کمیشن کے ایک پروگرام میں شریک تھی جہاں پہ ان کے ساتھ جو ہے وہ تضحیک امیز رویہ اختیار کیا گیا۔ وہ کیوں کیا گیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو جناب علی، ان کا جو جرم ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور پھر بتاؤں گا کہ آپ کے ساتھ یہ کہانی شیئر کرنے کی وجہ کیا ہے، کیونکہ آج کے ویلاگ کی ایک اور سٹوری اس سے بالکل انٹرلنک کرتی ہے۔ تو جی رپورٹ کے مطابق شیما کرمانی جو ہیں انہوں نے 17 نومبر کو کنگ چارلز سوئم کی سالگرہ کی مناسبت سے منعقدہ ایک تقریب میں شرکت کی ہے۔ یہ تقریب جو ہے وہ ہائی کمیشن کا جو آفس ہے وہاں پہ منعقد کی گئی تھی، یہ کراچی میں، اور اس فنکشن میں یہ شیما کرمانی صاحبہ کے ساتھ ساتھ دیگر فنکار، سیاستدان، ارکان پارلیمان، بیوروکریٹس اور دیگر حکامزار کافی سارے لوگ ہیں جی جو اس میں شریک ہیں۔ اور ویسے بھی اب اگر برطانیہ کے حوالے سے کوئی فنکشن ہو تو ماشاءاللہ ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے نا، اس کی دوڑیں لگی ہوتی ہیں کہ جی کسی طریقے سے ہم وہاں تک پہنچ جائیں، اور بہت سارے اور بھی لوگ ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے کہ جی گورے نہ ہاتھ ملا لیے بس۔ تو یہ وہاں پہ موجود تھے۔ تو یہ جو رپورٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اس میں جناب علی معاملہ یہ ہے کہ جب وہاں پہ تقاریر کی جا رہی تھی، مبارکبادیں دی جا رہی تھی اور اپنا صاحب بہادر کی تعریفیں کی جا رہی تھی، اس دوران شیما کرمانی صاحب نے جرم یہ کر دیا کہ انہوں نے غزہ اور فلسطین کے مظلوموں کے حق میں آواز بلند کر دی، اور ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے نعرہ لگا دیا، سیز فائر کا نعرہ لگایا۔ اب یہ نعرہ لگانے کے بعد ان کے خلاف وہاں کی جو سیکیورٹی ہے وہ ایکٹیو ہوئی، اور انہوں نے جناب خبر کے مطابق شیما کرمانی صاحبہ کو وہاں سے دھکے دے کے باہر نکالا یا ان کو نکال دیا گیا۔ خیر، شیما کرمانی صاحبہ کا جو ورژن ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ انہوں نے یہ نعرہ لگایا، وہ باہر جا رہی تھی، جب ان کو سیکیورٹی والوں نے آ کے جو ہے وہ دھکیلنا شروع کیا، لیکن انہوں نے کہا مجھے ہاتھ مت لگانا، میں چلی جاؤں گی۔ وہ از خود وہاں سے چلی گئیں۔ لیکن اس خبر کو میں آگے چل کے آپ کو ایک اور خبر ہے جس کے ساتھ انٹر لنک ہے، یہ آگے چل کے وہ اس کی وضاحت بھی کروں گا اور بتاؤں گا کہ اس خبر کو اس ویلاگ میں شامل کیوں کیا گیا۔ لیکن جناب اس سے پہلے ایک بڑی اہم خبر ہے، خبر وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیں۔ یہ جو 10 صفحات والی ہے کہانی وہ ذرا آپ کو بتا دیں۔ تو جناب علی 10 صفحات کی کہانی بڑی دلچسپ ہے، اور اس میں جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ بڑی ہوشربا قسم کی چیزیں ہیں، اور یقیناً وہ سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ تو جی کہانی یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی صاحب کی سائفر ضمانت مسترد ہونے کے حوالے سے تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے ایک آرڈر تھا، وہ شارٹ آرڈر تھا، لیکن یہ جو تحریری فیصلہ ہے اس نے تو تمام جو حقائق ہیں وہ کھول کے بیان کر دی ہیں، بلکہ اگر کسی کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید عمران خان اور سائفر کیس میں جو باقی لوگ ملوث ہیں ان کو کوئی ریلیف مل جائے گا، تو جناب اب مجھے بھی تقریباً 99% یقین ہو چکا ہے کہ کوئی ریلیف نہیں ملنا۔ جو انہوں نے درخواستیں سپریم کورٹ میں دائر کی ہیں وہاں سے بھی ان کے حق میں فیصلہ آتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، لیکن حتمی فیصلہ عدالت نے ہی کرنا ہے۔ میں کوئی پریڈکشن نہیں کر رہا، لیکن میں حالات و واقعات اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو تحریری فیصلہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ انالیسس دے رہا ہوں کہ عمران خان کو ریلیف مشکل ملے گا۔ ان کی درخواست ضمانت سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہیں، لیکن یہ فیصلہ جو باتیں بتا رہا ہے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کسی اور قانون کے مطابق فیصلہ کر دے۔ تو پھر یہ جو قانون کی تشریح کی گئی ہے یہ جناب بہت وضاحت کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو 10 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی طرف سے، اس میں یہ کہا گیا ہے
اس میں کہا گیا ہے کہ جرم پر اکسانے، جرم کی سازش یا معاونت کرنے والے کو مرکزی جرم کرنے کی طرح ہی دیکھا جائے گا۔ عدالتی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی پر لگی دفعات میں سزا عمر قید، سزائے موت ہے۔ شاہ محمود قریشی کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جائے گا، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو اگر سزائے موت یا عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے تو شاہ محمود قریشی کو بھی ایسی ہی سزا مل سکتی ہے۔ اسی طرح اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بلا شبہ ضمانت سزا روکنا نہیں، عمر قید اور سزائے موت کے ملزمان کو عدالتیں ضمانت دینے میں احتیاط سے کام لیتی ہیں، جبکہ اس قسم کے کیسز میں جب تک معقول وجہ موجود نہ ہو ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدالت ضمانت مسترد کر کے ہدایت کرتی ہے کہ ٹرائل 4 ہفتوں میں مکمل کیا جائے۔ اس فیصلے میں آگے چل کے یہ بھی کہا گیا کہ سائفر کیس کا ٹرائل پہلے ہی شروع ہے، مناسب بیلنس ٹرائل کورٹ کو جلد ٹرائل مکمل کرنے کی ہدایت سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ اس تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ آئین کے آرٹیکل 248 کا استثناء صرف آفیشیل ڈیوٹی کے لیے ہے۔ شاہ محمود قریشی پر جلسہ میں تقریر کا الزام ہے۔ شاہ محمود قریشی کی 27 مارچ کو جلسہ میں تقریر آفیشیل ڈیوٹی کے زمرے میں نہیں آتی۔ اب جناب یہ جو فیصلہ ہے یہ عمران خان کی درخواست ضمانت کے آنے والے فیصلے کو واضح کر رہا ہے کہ جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ جناب اس میں ضمانت کس وجہ سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کے خلاف ٹھوس شواہد موجود ہیں، ان کا ٹرائل جو ہے وہ حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو سپیریئر کورٹ ہے وہ ٹرائل کورٹ کو ہدایت جاری کر سکتی ہے کہ آپ جلد از جلد اس معاملے پر فیصلہ کر دیں، کیونکہ ٹرائل کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے نا۔ تو یہ جو اس میں کہا گیا ہے کہ نا کہ جی ضمانت دینے کے لیے کوئی معقول وجہ ہونی چاہیے، تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کے پاس یا ان کے وکلا کے پاس ایسی کی وجہ ہوگی۔ جب یہ سائفر بھیجنے والے کا بیان موجود ہے، جو سیکٹری فارن ہے، سیکٹری خارجہ، ان کا بیان موجود ہے اور دیگر لوگوں کے بیانات موجود ہیں، اسی طرح اس کیس میں جو ایویڈنس موجود ہیں دیگر، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے عمران خان کو ریلیف ملنا بڑا مشکل ہے، اور عمران خان کی سزا کے حوالے سے یہ عدالت کی طرف سے قرار دیا جانا کہ یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ اس میں ان کو سزائے موت یا عمر قید، نہ صرف ان کو جو مرکزی ملزم ہے بلکہ ان کی معاونت کرنے والے کے لیے بھی یہ سزا ہے۔ اور استثناء جیسے شاہ محمود قریشی صاحب مانگتے ہیں نا، عمران خان کے وکلا بھی کہتے ہیں کہ جی عمران خان سابق وزیر اعظم ہے تو ان کو استثناء دیا جائے، تو بھائی وہ آفیشیل ڈیوٹیز پہ استثناء ہے، اس طرح پہ نہیں۔ آپ نے تو جرم کیا ہے کہ جب آپ کسی آفیشیل ڈیوٹی پہ تھے، آپ آن اوتھ تھے، تب آپ نے یہ جرم کیا، آپ نے کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ کو جو ہے وہ ڈسکلوز کیا اور لوگوں کے سامنے لہرایا ہے۔ آپ نے تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے، بلکہ آپ پہ تو ڈبل جرم لگنا چاہیے۔ تو یہ وضاحت ہے، یہ جو 10 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے، یہ تفصیلی فیصلہ آنے والے ہفتے میں آنے والے جو فیصلہ ہے جو کہ متوقع طور پہ سپریم کورٹ سے آنے جا رہا ہے اس کو بھی بیان کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگلے 30 دن میں جو فیصلہ آ سکتا ہے اس کے بھی اشارے دے رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ جو وزیر اعظم ہاؤس میں تھا اور اس نے وزیر اعظم ہاؤس میں یہ سازش کی کہ پاکستان کے جو کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس ہیں ان کو عوام کے سامنے لے کے گئے، انہوں نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی، اور اب وزیر اعظم ہاؤس سے موت کی کوٹڑی تک کا سفر جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ عمران خان اکیلے نہیں بلکہ اپنے ساتھ شاہ محمود قریشی کو بھی اس سنگین جرم میں وہ ملوث کر چکے ہیں، اور ان کے لیے بھی کوئی ریلیف باقی نظر نہیں آتا۔ اور جناب اب میں آتا ہوں وہ شیما کرمانی صاحبہ کی جو میں نے آپ کو خبر شیئر کی ہے نا، وہ کیوں کی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ نعرہ لگایا سیز فائر کا، اور وہاں پہ یہ نعرہ برداشت نہیں ہوا برطانیہ والوں سے، اور انہوں نے ان کو دھکے دے کے باہر نکالا۔ تو آپ نے دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو جس میں کینیڈین وزیر اعظم جو ہے وہ ایک ریسٹورنٹ میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے لوگ ان کو یہی نعرہ لگاتے ہیں سیز فائر سیز فائر،
اور ان کو رسپانسیبل قرار دیتے ہیں کہ جی آپ نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، آپ کی خاموشی کی وجہ سے، آپ کے کردار ادا نہ کرنے کی وجہ سے معصوم لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں۔ لوگوں نے اس حد تک ان کے خلاف نعرے بازی کی کہ وہ وہاں پہ شاید کافی پینے آئے تھے یا چائے پینے آئے تھے، جو بھی پینے، وہ بیٹھ نہیں سکے اور ان کو نکلنے پہ مجبور کر دیا گیا۔ اور اب ایک اور بڑی مضبوط آواز اور بہت ہی بڑے پلیٹ فارم پہ اٹھائی گئی ہے، بلکہ امریکہ بہادر تک پہنچائی گئی ہے کہ جناب علی یہ بات تو پھر ایسے ہے تو پھر این جی سی، تو کہنا جی این جی تو پھر این جی سی۔ تو قصہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے ملاقات کی ہے۔ یہ دوسرے دن دوسری بڑی ملاقات ہے، اس سے پہلے برطانوی ہائی کمشنر بھی ملاقات کر چکی ہیں، اب امریکی سفیر ہے، اور اس کے بعد ایک لمبی لائن ہے میاں نواز شریف سے ملاقات کرنے والے جو غیر ملکی سفراء ہیں ان کی، کیونکہ وہ بہت سارے ہیں جو میاں نواز شریف سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو ملاقات ہے ایک تو اس میں باہمی دلچسپی کے امور جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہوتے ہوں گے کہ جی آپ امریکہ نے بڑا اچھا کام کیا، وہ کہہ رہے ہوں گے جی آپ نے بطور وزیر اعظم پاکستان میں بڑا سرو کیا ہے، آپ کی اچھی ہے، تو یہ ساری چیزیں چلتی رہیں۔ لیکن جو چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، اس ملاقات میں میاں نواز شریف نے امریکی سفیر کے سامنے وہی نعرہ دہرایا ہے جو شیما کرمانی نے کیا ہے، یعنی کہ انہوں نے بھی کہا کہ سیز فائر، یہ میاں نواز شریف کی طرف سے کہا جانا ہے امریکہ کو۔ اور اس ملاقات میں میاں نواز شریف کی طرف سے کیا کہا گیا، انہوں نے کہا کہ جی اسرائیلی بلا امتیاز بمباری کے نتیجے میں بے گناہ فلسطینیوں کی بے رحمانہ شہادتوں کے مسئلے کو ہم اجاگر کرتے ہیں، اس معاملے پہ امریکہ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں فوری طور پہ جنگ بندی ہونی چاہیے، یہی سیز فائر ہے۔ اسی طرح ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ لڑائی اور ہلاکتوں کا سلسلہ فوری روکا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ متاثرہ عوام کو فی الفور طبی اور انسانی امداد کی فراہمی یقینی بنائی جانی چاہیے۔ امریکہ کے سامنے یہ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو یہ بتانا کہ جی آپ کی جو غزہ کے حوالے سے پالیسی ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ امریکہ ہی اسرائیل نو ہلا شری دے رہا ہے نا کہ آپ یہ بمباری جاری رکھیں، اور امریکہ جو ہے وہ پہلے دن سے اپنا پورا وزن اسرائیل کے پلڑے میں ڈال کے بیٹھا ہے۔ میاں نواز شریف جو کہ پاکستان کے آنے والے پرائم منسٹر ہیں، اس وقت ان سے ملاقاتیں بھی اسی وجہ سے کی جا رہی ہیں کہ وہ آنے والے وزیر اعظم ہیں یہ، اور تمام جو غیر ملکی سفراء ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف سے ملاقات کریں۔ ایک تو ظاہر مراسم بڑھیں گے، اور دوسرا وہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی پالیسیز کیا ہوں گی، دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے، پاکستان کو لے کے کیسے آگے چلیں گے۔ تو یہ ساری اس حوالے سے ضروری ہے۔ لیکن جو دو ملاقاتیں ہوئی ہیں ان میں ایک بات جو ابھی تک میڈیا میں سامنے نہیں آئی وہ ہے آئندہ انتخابات۔ ان دونوں ملاقاتوں میں جو امریکی سفیر اور برطانوی ہائی کمیشن کے ساتھ ہوئی، ان میں آئندہ الیکشن کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے، جس میں میاں نواز شریف نے یہ دونوں پر یہ چیز واضح کی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں صاف، شفاف اور غیر جانبدار انتخابات ہونے چاہیے، جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن پاکستان کے قانون کے مطابق اگر کوئی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن میاں نواز شریف نے یہ واضح کیا کہ ان کی قطعاً یہ خواہش نہیں ہے کہ کسی سیاسی جماعت کو باہر رکھا جائے یا کسی کو جو ہے وہ زیادہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے فراہم کر دی جائے۔ وہ صاف شفاف انتخابات میں کے لیے تیار ہیں، اور انہوں نے یہ بھی ان ملاقاتوں میں اشارہ دیا ہے کہ اگر کسی کو عدالتیں ریلیف دیتی ہیں تو انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ اب آپ سمجھ گئے ہیں کہ انہوں نے کس حوالے سے بات کی اور اپنا پیغام جو ہے کہاں تک پہنچا دیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔